اسلام وہ ہے جو اللہ رسول نے بتایا. اپنی طرف سے چلو گے نا تو ٹکا بھی نہیں ملے گا قیامت کے دن. اخپل طریقے سے آپ اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرو گے, اللہ راضی نہیں ہوگا, اللہ راضی نہیں ہوگا. حضرت عمر کہتے ہیں ایک واقعہ ہے کہ ایک پادری کو دیکھا جو رو رو کے نا نالیاں پڑ گئی تھی, سوکھا ہو گیا تھا بالکل دبلا. حضرت عمر اس کو دیکھ کے رو پڑے, کہا کہ دنیا میں بھی اپنے آپ کو عذاب میں ڈالا, آخرت میں بھی عذاب, کیونکہ دین برحق کو فالو نہیں کر رہا, اپنی طرف سے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کر رہا ہے. آپ نے ایسے ہندو دیکھے ہوں گے جنہوں نے منتیں مانی بھی ہیں, کپڑے نہیں پہنتے, کھانا پینا چھوڑ دیا, سر منڈاتے ہیں. بدھسٹ کو میں نے دیکھا ہے ایسے, زندگی بھر کا عذاب, شادی نہیں کرتے, تو اپنے آپ کو ایک ٹینشن میں ڈال دیا, اور نیت یہ کہ بھگوان ہم سے خوش ہوگا. حالانکہ خدا خوش نہیں ہوتا کہ آپ سر منڈا کے گھومتے رہیں, کھانا پینا چھوڑ دیں اور آپ شادی بھی نہ کریں. کچھ ہوتے ہیں نا, ہندوؤں میں بھی ہوتے ہیں, بدھسٹ میں بھی ہوتے ہیں. ایک یوٹیوب پہ میں نے ویڈیو دیکھی, ایک ہندو کے جو پنڈت تھے انہوں نے کرالنگ کر کے سفر کیا پتہ نہیں کتنے کلومیٹر دور, اور کہا ہم نے منت مانی ہے کہ پیدل نہیں جاؤں گا, کرالنگ کر کے. وہ دہلی میں پتہ نہیں کون سے مندر میں, اتنا لمبا سفر. تو کیا آپ سمجھتے ہو کہ اللہ اس عمل سے خوش ہوگا؟ آپ نے اپنی دنیا کو بھی عذاب میں ڈال دیا اور آپ نے اپنی آخرت بھی برباد کر دی. چند صحابہ نبی کی خدمت میں آئے حضرت عائشہ کے گھر, تو انہوں نے نبی کا عمل پوچھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا عمل کرتے ہیں. حضرت عائشہ نے بتایا کہ آرام بھی کرتے ہیں, تہجد بھی پڑھتے ہیں, کھاتے بھی ہیں, روزہ بھی رکھتے ہیں. انہوں نے کہا وہ تو پیغمبر ہیں بھائی, ان کے تو سارے اگلے پچھلی خطائیں معاف ہیں, ہم پوری رات عبادت کریں گے, سوئیں گے نہیں. اور ایک نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا, گوشت کھاتا ہے انسان کے جسم میں طاقت آتی ہے, گوشت میں لذت بھی ہے, میں خدا کی خاطر سبزیوں پہ گزارا کروں گا. اصل لذت گوشت میں ہے سبزیوں میں؟ ابے کیا ہو گیا, بول لو نا, میں بھی تو, اصل لذت تو گوشت میں ہے, پروٹین کس میں ہے؟ چہرے پہ جو چمک پیدا ہوتی ہے سبزیاں کھانے سے نہیں ہوتی, گوشت کھانے سے ہوتی ہے. آپ کی آواز میں جو طاقت, میری آواز میں بھی طاقت نہیں, بول بول کے آدھا ہو گیا ہوں میں, گھنٹے سے بول رہا ہوں, 2 گھنٹے سے. تو ورنہ جو آپ کی آواز میں طاقت پیدا ہوتی ہے وہ ککڑی کھیرے سے ہوتی ہے, یہ گوشت سے ہوتی ہے. اچھا مجھے ایک بات بتاؤ, گوشت خور جانور دھاڑتے ہیں یا سبزی خور جانور دھاڑتے ہیں؟ سبزی کھانے والے بکری دمبا کبھی دھاڑتے ہوئے دیکھا ان کو؟ یوں کر کے بکری بول رہی, کبھی دیکھا آپ نے؟ اور شیر کی دھاڑ چڑیا گھر میں بھی دیکھ لو گے نا, حالانکہ چڑیا گھر میں وہ پورے نیچرل ماحول میں ہوتا نہیں, وہ پراپر طریقے سے دھاڑتا نہیں ہے, لیکن ڈر جاتا ہے آدمی. اگر چڑیا گھر میں پیچھے زو میں کہیں پیچھے شیر کھڑا ہوا آپ یہاں اور ایک دم دھاڑ کی آواز ہے, بندہ 2 منٹ کے لیے لڑک جاتا ہے. تو یہ جو دھاڑتا ہے, کتا غراتا ہے, کیسی آواز ہوتی ہے نا اس کی, پاورفل. بلی جب جھپٹنے کے لیے تیار ہوتی ہے غراتی, کیسی خطرناک آواز ہوتی ہے. تو کیا سبزیاں کھا کے ہوتی ہے یہ؟ تمام گوشت خور مخلوق میں اللہ نے ایک دہشت رکھی ہے, ایک وحشت رکھی ہے, آواز میں پاور رکھی ہے, چال میں پاور. چیتے کی چال دیکھیے کیسی ہوتی ہے, تم لوگ کو نہیں غیرت آئے گی, تم لوگ کو نہیں غیرت آئے گی, تم لوگ کو نہیں بات سمجھ. چیتے کی چال دیکھی ہے, اسٹائل دیکھو چیتے کا یار. چیتا ایک ویژن بناتا ہے, بیٹھا ہوتا ہے, 20 ہرن اس کے سامنے سے گزرتے ہیں, وہ ہر ایک سے دل نہیں لگاتا. پہلے وہ ایسے نہیں چھچوروں کی طرح بھاگنا شروع کر دے کبھی اس ہرن کے پیچھے, وہ نہیں آئے تو چلو یہ والا ہرن, یہ نہیں آئے, یہ تو گلی ڈنڈا کھیل رہا ہے ایک طرح سے. ایسا نہیں کرتا چیتا, کیونکہ گوشت خور ہے نا, تو ہر کام خاندانی طریقے سے ہو. چیتے پہ ایک پوری ڈاکومنٹری آپ دیکھیں, گوروں نے بنائی ہے. چیتا کیا کرتا ہے, پہلے تمیز سے بیٹھے گا, 20-30 ہرن قریب سے گزر رہے ہیں, چھچوروں کی طرح ہر ایک کے پیچھے نہیں بھاگے گا کہ پکڑن پکڑائی شروع ہو جائے, کبھی وہ کبھی وہ. پہلے بیٹھ کے نا کافی دیر تک ایک ویژن بناتا ہے, دیکھتا ہے یار کون سا والا میرے لیے سوٹیبل رہے گا, کس میں مال زیادہ ہے اور ریٹس کم ہے اس کے. ریٹ کا مطلب محنت کم ہے, تو پہلے وہ اس کی سلیکشن کرے گا. پھر اپنا ڈسٹینس ناپتا ہے, کیونکہ اس نے چند سیکنڈ اتنی اسپیڈ سے بھاگتا ہے, چند سیکنڈ ہوتے ہیں کہ اگر وہ مزید اس اسپیڈ سے چند سیکنڈ مزید بھاگے تو ہارٹ اٹیک سے مر جائے وہ, کیونکہ اس کی اسپیڈ چند سیکنڈ کے لیے بہت تیز ہوتی ہے. اس میں اگر اس کا ہدف اس کے ہاتھ سے نکل جائے تو چیتا اتنی انرجی یوٹیلائز کر چکا ہوتا ہے کہ دوبارہ پھر چیتے کے بچنے کے امکان نہیں ہوتے. لہذا اس کے پاس ٹائم کم اور مقابلہ سخت ہوتا ہے, اس لیے وہ پلاننگ کرتا ہے, بیٹھتا ہے ایسے کر کے نا. تو پھر اس کا دل ایک ہرنی پہ آتا ہے, کہتا ہے یار یہ میرے لیے, اس میں مال بھی اچھا ہے, اس کی اسپیڈ بھی مجھے کم لگ رہی ہے, ٹھیک ہے نا, اس کی اسپیڈ بھی کیا لگ رہی ہے تھوڑی, وہ والا تو بہت اسپیڈ سے نکل لے گا, وہ مجھے ڈاش دے جائے گا. کافی دیر غور و فکر کر کے آپ یوٹیوب پہ سرچ کریں, پوری گوروں کی اس پہ تحقیق ہے, کافی 1-2 گھنٹے بعد دفعہ پلاننگ میں لگا دیتا ہے وہ. اس کے بعد جب وہ ہدف بناتا ہے کہ یہ ہے جس کو میں نے شکار کرنا ہے, پھر جب آہستہ آہستہ پہلے چلتا ہے اس کی طرف, دائیں بائیں ہرن آئیں ان کو دیکھتا نہیں ہے, کیونکہ وہ اس کو چھچورا کام سمجھتا ہے کہ جب دل کسی ایک کو دیا ہے تو دائیں بائیں نظر نہیں اٹھانی. آج لڑکوں کو دیکھو, محبت کے دعوے کسی اور سے ہو رہے ہیں, نمبر کسی اور کا ہے,
بیلنس کسی اور کے موبائل میں ڈلوا رہا ہے, شادی کے وعدے کسی اور سے کر رہا ہے. یہ چھچور بنا ہے کہ نہیں ہے؟ تو یہ وہ لوگ ہیں جو گوشت نہیں کھاتے. تو چیتا کیا کرتا ہے, جب پوری فل پلاننگ کے بعد پھر وہ دوڑتا ہے اس کی طرف. پھر اس کی چال دیکھو یار, کیا خوبصورت چال ہوتی. پہلے آرام سے جاتا ہے, دائیں بائیں ہرن گزر رہے ہیں ان کو لفٹ ہی نہیں کراتا. کہتے نہیں بھائی, ہم نے بڑی پلاننگ کر کے اس کو ہدف بنایا. پھر پلاننگ کرتا ہے کتنی دیر آہستہ چلنا ہے, کتنی دیر درمیانی اسپیڈ سے, اور کتنی دیر اتنی اسپیڈ سے کہ وہ لاسٹ ہے بس, اس کے بعد اگر نشانہ خطا ہو گیا تو میں مر جاؤں گا. یہ پوری پلاننگ کر کے پھر جو بھاگتا ہے, اور وہ کلا بازی اس کے اوپر جمپ لگا کے اس کو جو گردن سے پکڑ کے عید ملتا ہے, پھر اس سے 3-4 کلا بازیاں کھاتا ہے, پھر خود بھی کھاتا ہے اور جنگل کے سارے جانور اس کا بچا ہوا کھاتے ہیں. یہ کام گوشت خوروں کا ہے, سبزی خوروں میں یہ صلاحیت نہیں ہوتی. اس لیے اسلام نے ہمیں بقرعید پہ بھی گوشت کھلایا, اور عقیقے میں بھی گوشت کھلایا, ولیمے میں بھی گوشت کھلایا. دم جو ہم بقرعید میں دیتے ہیں اس میں بھی کیا ہے, گوشت ہے. تو بہانے سے اسلام ہمیں گوشت کھلاتا ہے تاکہ ہمارے اندر اوصاف گوشت خوروں جیسے ہوں. لیکن چونکہ ہم انسان بھی ہیں, اس لیے اللہ نے بتایا کہ یہ درندگی تمہاری ظالموں کے خلاف ہونی چاہیے, مظلوموں کے خلاف نہیں ہونی چاہیے. لہذا جو خود ظالم ہے اسے گوشت کھانے کا حق نہیں ہے. یہ دہشت تم نے ملک دشمنوں کے خلاف نکالنی ہے, ظالموں کے خلاف نکالنی ہے. اب چونکہ ہم ظالم کے خلاف نہیں لڑتے, صحیح جگہ لڑ نہیں رہے ہیں جہاں لڑنا چاہیے, ملک کے دفاع میں نہیں لڑ رہے, تو پھر بیوی سے لڑ رہے ہیں, بچوں سے لڑ رہے ہیں. باپ گھر میں آتا ہے ایسے جیسے چنگیز خان نے بغداد پہ حملہ کر دیا ہے, بچے کانپنا شروع کر دیتے ہیں. تو ایسے ابا کو چاہیے گوشت کھانا چھوڑ دے, کیونکہ گوشت کھانے سے قوت غضبیہ بڑھتی ہے. سمجھتا ہے کہ نہیں سمجھتا؟ اور یہ بھی خوب اچھی طرح سمجھ لو کہ زیادہ شادیاں جو کرتا ہے اس کو بھی گوشت کھانا پڑتا ہے. سبزی پہ آپ 4 بیویاں نہیں رکھ سکتے. صحیح بتا رہا ہوں میں, یہ حدیث سے بھی ثابت ہے. ایک صحابی نے کہا کہ میں نکاح نہیں کروں گا. نبی کے پاس آئے, یا رسول اللہ میں جب گوشت کھاتا ہوں مجھے خواہش پیدا ہوتی ہے, نکاح کا خیال پیدا ہوتا ہے. تو وہ رہبانیت کی طرف جا رہے تھے کہ میں گوشت چھوڑ دوں گا تاکہ میرے دل میں جذبات پیدا نہ ہو اور اللہ اللہ کروں بیٹھ کے. حدیث کا مفہوم ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نہیں, حدیث کا مفہوم کہ حلال چیزوں کو خود پر حرام مت کرو, کھاؤ گوشت, اور اگر خواہش پیدا ہوتی ہے تو نکاح کرو. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو گوشت ضروری. اب تو ڈاکٹر بھی اس کو پروموٹ کرنا شروع کر دیا بھائی. یہ جو موٹاپا آتا ہے نا, میں گیا ہوں تنزانیہ کے جنگلوں میں, وہاں میں نے ایسی قوم دیکھی ہے جو صرف گوشت کھاتے ہیں, موٹاپا نہیں ہے ان میں موٹاپا, لمبی لمبی عمریں ہوتی ہیں ان کی. لیکن جو چاول کھاتے ہیں ہر وقت, چاول, بریانیاں, پلاؤ, تو وہ تھوڑے دن میں کیا ہو جاتے ہیں بھائی, دیگوں کی بریانیاں کھاتے کھاتے خود دیگ بن گئے. بس ایک ڈھکن کی دیر ہے. سمجھ رہے ہو؟ کھائیں, منع نہیں کیا آپ کو, لیکن زیادہ فوکس کس کو کریں آپ؟ بھائی ڈاکٹر سے پوچھ لیں, ایسا نہ ہو گوشت کھا کے مر جائیں, کچھ اور ہو جائے. میں تو ایک موٹیویشن کے لیے بات کر رہا ہوں, باقی ڈاکٹر بتائے گا آپ کو کیا کھانا ہے کیا نہیں. میں تو کوئی اور سوال کا جواب دینے لگا تھا, یہ مجھے ادھر پتہ نہیں کدھر چلا گیا. میں جواب کیا دے رہا تھا؟ ہاں, تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ دیکھو اپنی مرضی سے شریعت پہ چلو گے نا تو کتنی ہی قربانی دے دو, اللہ کے ہاں وہ قربانی قبول نہیں ہے. تو صحابی آئے نبی کے گھر میں, دیکھا بھائی آپ تو آرام بھی کرتے ہیں اور نماز بھی پڑھتے ہیں, کھاتے بھی ہیں, روزے بھی رکھتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں, ہم تو, ایک صحابی نے کہا میں ہمیشہ روزے رکھوں گا, ایک صحابی نے کہا میں ساری رات تہجد پڑھوں گا, ایک نے کہا میں گوشت نہیں کھاؤں گا. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب اطلاع ملی تو آپ خوش نہیں ہوئے. ہوتا تو یہ نا کہ آپ فرماتے ہیں ماشاءاللہ بھائی اتنی قربانی والے لوگ پیدا ہو گئے, اللہ کے لیے گوشت کھانا چھوڑ دیں گے, یہ اللہ کے لیے رات کو سونا چھوڑ دیں گے, سبحان اللہ. نا 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 نا, آپ نے فرمایا کہ میں تو روزے بھی رکھتا ہوں اور ناغے بھی کرتا ہوں, میں تو گوشت بھی کھاتا ہوں, میں تو نکاح, ایک صحابی نے کہا میں نکاح نہیں کروں گا زندگی بھر تاکہ اکیلا زندگی گزاروں اور اللہ اللہ کروں بیٹھ کے. یہی مطلب تھا نا, جب بیوی ہوگی بچے ہوں گے تو ٹینشنیں بھی آئیں گی نا. انہوں نے کہا نہیں, میں بیوی بچوں سے دور رہوں گا, اپنی خواہش ہی نہیں پوری کروں گا, اپنی خواہش کو میں کچل دوں گا. دیکھنے میں تو بڑا جذبہ ہے بھائی, کیا خیال ہے کہ آپ کے اندر ایک خواہش پیدا ہو رہی ہے, آپ کو میں نے پوری نہیں کرنی ہے وہ, لیکن اس جذبے کو پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے پسند نہیں کیا. نارمل زندگی گزارو. آپ نے فرمایا میں تو نکاح بھی کرتا ہوں اور میں تو روزے بھی رکھتا ہوں, ناغے بھی کرتا ہوں, اور میں تو رات کو آرام بھی کرتا ہوں, نیند بھی کرتا ہوں اور نماز بھی پڑھتا ہوں. آپ نے فرمایا جو میرے طریقے سے ہٹ کے اللہ کو راضی کرنے کی کوشش کرے گا وہ مجھ میں سے نہیں, میرا امتی نہیں ہے, اور ظاہر ہے پھر اس کی بخشش قیامت میں نہیں ہوگی. اخپل طریقے سے اگر آپ قربانیاں دینا شروع کر دو گے, اس قربانی کی اللہ کے ہاں کوئی قدر نہیں. دیکھو ایک آخری مثال دے کے بات ختم کرتا ہوں. ہم رمضان میں روزہ رکھتے ہیں غروب آفتاب تک,
غروب آفتاب کے بعد افطار میں جلدی کرتے ہیں. اگر کوئی فنٹر گیری شروع کر دے کہ میں نے جناب 15 گھنٹے کا روزہ رکھ لیا, سب نے رکھا, میں اللہ کی خاطر 1 گھنٹہ اور بھوک برداشت کروں گا, تو ثواب ملے گا گناہ ملے گا؟ گناہ. بھائی جب تک اللہ نے کہا تھا بھوک ہے, اب اللہ نے پابندی ہٹا دی, تو اب اگر تو پانی نہیں پی رہا تو اس سے اللہ خوش نہیں ہوگا. اب یہ تیری اپنی بنائی ہوئی ہے. تو خوب سمجھ لو, بدعات جب ہم کرتے ہیں ہم اپنی طرف سے پیغمبر کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, ہم اپنی طرف سے اللہ کو خوش کرنے کی کوشش کر رہے ہوتے ہیں, لیکن اللہ کہتا ہے کہ یہ تمہارا اپنا گڑا ہوا طریقہ ہے, یہ میں نے نہیں بتایا, لہذا اس سے میں خوش نہیں ہوں گا. پبلک میں واہ واہ ہو جائے گی مگر میں اس سے خوش نہیں ہوں گا. تو میں یہ کر رہا تھا میرے بھائی, بار بار اللہ میاں قرآن میں 1 بار نہیں 2 بار نہیں, بھائی مرنا ہے, موت کے بعد زندگی ہے, تو توکل کس پہ کرنا ہے بھائی؟ اللہ پہ. جانا کس کے پاس ہے؟ اللہ کے پاس جانا ہے. اسباب اختیار کرنے ہیں لیکن نظر اسباب پہ نہیں رکھنی. پریشانی جب ہوتی ہے جب نظر اسباب پہ ہوتی ہے. جو اللہ کا کام ہے اللہ کو کرنے دو, جو آپ کا کام ہے اس کو فوکس کرو آپ. اب یہ کہ جب آخرت کا انسان کو یقین ہوتا ہے اور ہونا ضروری ہے, تو پھر اس کی زندگی میں تبدیلیاں کیا کیا آتی. پہلی تبدیلی تو میں نے بتا دی, اس کو نظر کس پہ ہوگی؟ اللہ پہ. دوسری تبدیلی اس کی زندگی میں یہ آئے گی کہ ان تجتنبوا کبائر ما تنہون عنہ الذین یجتنبون کبائر الاثم والفواحش الا اللمم, کہ جن لوگوں کا آخرت پر ایمان ہوتا ہے وہ کبیرہ گناہوں سے اور بے حیائی کے کاموں سے بچتے ہیں. الا اللمم, اللہ کہتے ہیں چھوٹی موٹی خطائیں معاف کر دو. آج فوکس چھوٹی موٹی خطاؤں کو بہت زیادہ کیا جا رہا ہے, بڑی بڑی خطائیں نظروں سے اوجھل. آپ نے کسی کو اخلاق کی تعلیم دی, جو آج کل سوسائٹی میں چل رہا ہے نا, میں اس کی بات اس کو ایک مثال سے سمجھا رہا ہوں. اچھے اخلاق سے بات کرو, اچھے اخلاق سے. ہم تقریریں سنتے ہیں, اچھے اخلاق کا مطلب کیا ہے کہ انسانیت کے لیے آپ خیر خواہ بنے, آپ کے عمل سے انسانوں کو تکلیف نہ ہو. یہ اچھے اخلاق کی روح ہے یا نہیں ہے؟ ارے جب آپ کسی سے مسکرا کے تمیز سے بات کرتے ہیں سامنے والا خوش ہوتا ہے, تو اخلاق کی تلقین اسی لیے ہے نا کہ آپ سے کے عمل سے لوگوں کو تکلیف نہ ہو بلکہ لوگوں کو راحت ملے. یہ مطلب ہے نا. اب آپ کیا کر رہے ہیں؟ بھوکے کو دیکھ کے کھانا نہیں کھلا رہے, آپ غریبوں کی وراثتوں پہ قبضہ کر رہے ہیں, آپ بہنوں کی وراثتیں پی کے بیٹھے ہوئے ہیں, آپ ماں باپ کا خیال نہیں کر رہے, بوڑھے ہیں وہ, علاج کی ضرورت ہے, ٹائم مانگتے ہیں وہ کہ ہمارے پاس بھی کبھی آگے بیٹھ جایا کرو, کچھ بھی نہیں کر رہے. لیکن آپ جب جاتے ہیں مسکرا کے بات کریں ان سے, بہت اچھا لگا آپ سے مل, نائس ٹو میٹ, ہر ایک سے ایسے بات کر رہے ہیں. تو کیا اللہ جو ہم سے اچھے اخلاق کے ذریعے مطالبہ چاہتا ہے وہ ہم پورے کر رہے ہیں اس طریقے سے؟ بولو نا. ہم یہ کہیں گے کہ یار یہ بڑے بڑے جرم تو کر رہا ہے, چھوٹے جرم سے بچا ہوا ہے. یہ بھی ایک چھوٹا جرم ہے کہ جب کوئی ملے تو آپ مسکرا کے بات نہ کریں, یہ بھی ایک جرم ہے نا, لیکن یہ چھوٹا جرم ہے. وراثت کھانا بڑا جرم ہے. تو سوسائٹی میں ہو یہ رہا ہے کہ جو بڑے بڑے جرائم تھے وہ تو پی کے بیٹھے ہوئے ہیں, اور جو چھوٹی چھوٹی اخلاقیات کی یا اور دوسری چیزوں کی نا, ان کو آج کل بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے, کیونکہ وہ چیزیں ایٹیٹیوڈ میں آتی ہیں, اور آپ کا جو پہلا امپریشن پڑتا ہے سامنے والے کے سامنے وہ یہ کہ آپ اس سے ملتے کیسے ہیں, اس کو بہت زیادہ فوکس کیا جا رہا ہے. سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ لیکن یہ انسانیت کی خیر خواہی کا ایک چھوٹا سا ذریعہ ہے, اصل یہ نہیں ہے. اصل یہ ہے کہ آپ کے خاندان میں, آپ کے رشتہ داروں میں کوئی اگر غریب ہے جس کے لیے کھانا پینا رہائش مشکل ہو رہا ہے, تو آپ کو اس کا خیال بولو کرنا پڑے. عیدوں پہ دعوتیں ہوتی ہیں, دیکھا ہوگا آپ نے, رشتہ داروں کو بلایا جاتا ہے, ہزاروں لاکھوں روپے خرچ کیے جاتے ہیں. ٹھیک ہے, اچھی بات ہے, گیدرنگ ہو رہی ہے, شریعت بھی چاہتی ہے گیدرنگ ہو, لیکن آپ نے لاکھ روپے دعوت پہ خرچ کر دیے. 10,000 روپے آپ کا کوئی غریب مسکین رشتہ دار تھا جس کو واقعی ضرورت تھی, اس کو آپ نے فوکس نہیں کیا, تو بڑے گناہ میں تو مبتلا ہو گئے, چھوٹی خطا سے آپ بچ گئے. ہر فیلڈ میں اگر آپ غور کریں گے نا, ہر شعبے میں یہی ہو رہا ہے. کسی بھی حکم کی روح کو نہیں دیکھا جاتا کہ اسلام نے ہمیں یہ حکم دیا کیوں ہے.